السلام علیکم ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آج کل کے زمانے میں پروڈکٹس لینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اتنی بڑی ورائٹی ہو گئی ہر چیز کی کہ انسان اگر کچھ لینے جاتا ہے، خاص کر کوئی مہنگی چیز ہوتی ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز فیک ہو سکتا ہے وہ برانڈڈ تو ہے لیکن شاید اصلی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اصلی تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو. تو اتنی زیادہ ورائٹیز ہو گئی ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی دو نمبری جو ہے نا لوگوں نے کی ہوتی ہے، اور ایک یہ غائبی چیز ہے کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس کوئی ہم ایکسپرٹیز یا ایکسپرٹس کو لے کے جائیں، وہ اس چیز کو کھولے گا اور دیکھے گا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی فون لینا ہے، کوئی موبائل فون لینا ہے، آئی فون لینا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تک کا ہو گیا، 5 لاکھ کا ہو گیا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کوئی پینل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر سافٹ ویئر خراب ہے یا یہ کوئی چوری کا ہے. اسی طرح آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ایکسیڈنٹڈ گاڑی ہے. کوئی گھر لینا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس گھر میں کیا پرابلمس ہیں، کیا اس کی کنسٹرکشن میں کوئی پرابلم ہے. اب آپ اس کو توڑ کے تو نہیں دیکھ سکتے. یہ بالکل ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بس فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں چیز لے لوں توکل کر کے. تو یہ بہت ایک مشکل چیز ہے. اس چیز کو ہم کیسے ٹیکلز کر سکتے ہیں؟ مطلب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم دعائے استخارہ پڑھیں، یعنی کہ اللہ سے مشورہ کریں. تو جب ہم اللہ سے مشورہ کر کے جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو یا بہتر کر دیتے ہیں یا ہمارے سے اس چیز کو دور کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے نکاح بھی کرنا ہے، یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ آیا میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، کیا یہ میرے دنیا اور آخرت کے لیے یا معاش کے لیے بندہ ٹھیک ہے یا بندی ٹھیک ہے. تو اس کا بھی ہم فیصلہ اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ ایک مشورہ ہے. جس طرح آپ ایک عام انسان سے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایکسپرٹیز تو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کو غیب کو جانتے ہیں. تو آپ جب اس کا مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز کا پتہ ہے، ہر حال کا پتہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر کیا چیز خراب ہے، اس موبائل کے اندر کیا چیز خراب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ہم جب پھر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو دعائے استخارہ ایک ایسی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایسے سکھاتے تھے جیسے سورہ فاتحہ. آپ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کوئی چیز لیں گے اس میں آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور بہت دفعہ ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی جگہوں سے میں بچا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک گاڑی لینے گیا تو ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی اس وقت، وہ کوئی شاید 18,60,000 یا کچھ اس کی تھی. کہیں پہ کھڑی ہوئی تھی، میں گیا ہوں تو وہاں پہ بزرگ شخص تھے، کوئی ان کی باریش اور داڑھی اور شکل سے دیکھ کے بہت شریف شخص لگ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. انہوں نے کہا جی میری بیٹے کی گاڑی ہے، وہ آسٹریلیا گیا ہوا ہے، کھڑی رہتی ہے، بیچنی ہے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اس پہ کپڑا چڑھا ہوا تھا، دیکھا تو گاڑی بالکل لش پش اور زبردست گاڑی. تو میں اگلے دن جو ہے چیک لے کے ادھر پہنچ جاتا ہوں لیکن میں نے استخارہ کیا ہوا تھا. تو استخارہ کیا ہوا تھا، وہاں جا کے ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ یار ساتھ ہی کرولا کی جو ہے آفس ہے، ٹویوٹا ایئرپورٹ موٹرز ہے وہاں پر لاہور میں. میں نے کہا یار ساتھ ہی تو ہے، چل کے دیکھ لیتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہونا شروع ہو گئے. ان کے 2 بیٹے اور بھی تھے، وہ بھی ریلکٹنٹ ہوئے. میں نے کہا کیا جاتا ہے، گاڑی تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف دکھا دیتے ہیں اس کو. تو بڑا کہنے کے بعد انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اب میں نے چیک پکڑانا تھا صرف، لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. میں ادھر چلا گیا ٹویوٹا کرولا موٹرز میں. اچھا وہاں پر جب میں گیا تو میں جا کے وہاں پر جو ایک ڈیل کر رہے تھے جو ان کے آفس میں کرولا کے جو آفتاب بھائی تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں تو نہیں جانتا تھا ان کو بالکل ہی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ گاڑی ان کو بیچ رہے ہیں، آؤٹ آف دا بلو. میں بالکل اس شخص سے کبھی بھی زندگی میں نہیں ملا. اور وہ جو دوسرے لوگ تھے، وہ دونوں جو دوسری پارٹی جن سے میں گاڑی لے رہا تھا، وہ ساتھ ہی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی سی. تو میں نے کہا جی میں یہ گاڑی لے رہا ہوں، بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، لوگ بھی اچھے ہیں اور میرے خیال میں گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے ہی میں نے صرف دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو کہتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیے. اب دیکھیں وہ بندہ مجھے جانتا نہیں ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہ بندہ ان کو جانتا ہے، مجھے نہیں جانتا. اس نے کہا یہ گاڑی ہمارے پاس آئی تھی اور یہ ایکسیڈنٹڈ گاڑی ہے
اور اس کا میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس بندے نے وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکالا گاڑی کا، پرنٹ آؤٹ نکال کے دکھایا کہ دیکھو یہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو بندے بیٹھے ہیں ان کی گاڑی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسٹمر کو لے کے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو یہ نہیں بولنا کہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں آؤٹ آف بلو ایک بندے کے پاس جا رہا ہوں، اور وہ میرے ساتھ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتا دیتا ہے، اور ان کو جاننے کے باوجود وہ میری سائڈ لے کے کہتا ہے یہ گاڑی آپ نے نہیں لینی ان سے، یہ ایکسیڈنٹڈ گاڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، اور وہیں سے ہی کرولا موٹرز سے ہی پھر مجھے گاڑی ملی، اور اس سے سستی ملی، اور اسی سے بہتر ملی، اور مزے کی بات میں ان کو چیک دے کے آ گیا۔ اچھا، چیک دے کے جب میں واپس آیا تو تقریباً کوئی مہینے بعد مجھے ان کا فون آ گیا، کہتا ہے حضرت آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا نہیں پیسے بہت زیادہ تو نہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ چیک جو تھا 18 لاکھ کی گاڑی تھی، آپ 19 لاکھ کا چیک دے کے آ گئے۔ تو میں پرانی جو چیک اس گاڑی کا تھا وہی میں ان کو دے آیا، مجھے کیا پتا تھا کہ لاکھ روپے ایکسٹرا میں نے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لاکھ روپے بھی میرے بچا لیے، انہیں مجھے فون کر کے میرے جو 1 لاکھ روپیہ تھا وہ واپس میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح ہی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی تو یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے جو میں اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا استخارے کے بارے میں۔ تو پلاٹس بھی میں نے کچھ ایسے لیے جس میں بہت دفعہ بچا دھوکے سے، غلط پلاٹ لیتے لیتے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، کیونکہ میں استخارے کی دعا پڑھی تھی۔ تو استخارے کی دعا سمپل دعا ہے، جو آپ کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے دعائے استخارہ لکھیں گے آ جائے گی۔ تو حاذ الامرا، اس میں ایک لفظ آتا ہے حاذ الامرا، وہاں پر آپ نے رک کے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ اللہ یہ میں چیز لے رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، کیا یہ میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، اور میری آخرت کے لیے، اور میری معاش کے لیے اچھی چیز ہے؟ 2 دفعہ یہ لفظ آتا ہے، دونوں دفعہ آپ نے تھوڑا سا رک کے سوچنا ہے، اور پھر آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ کھڑے کھڑے بازار میں کر لیں، کہیں بھی کر لیں، نماز کے بعد کر لیں، 2-3 دفعہ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں، آپ کی مرضی۔ میں تو کھڑے کھڑے بازار میں کوئی چیز لے رہا ہوتا ہوں، اللہم اغفر لی اختر لی، چھوٹی والی استخارے کی دعا ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اسی وقت یہ ساری جو گیم ہوتی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ کھڑے کھڑے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اپنے موبائل پہ، میرے پاس ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے تو میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، اور نوٹ کر کے اسی وقت ہی کھڑے کھڑے میں پڑھ کے مڑ کے وہاں پر جاتا ہوں، تو ساری گیم چینج ہو جاتی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں اس طرح۔ تو آج کل ورائٹی بہت زیادہ ہے، دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ موبائل فون لینا ہے جیسے میں نے بتایا اندر سے خراب وہ ہوتا ہے، پینل ٹوٹے ہوتے ہیں، گاڑی لینی ہے ایکسیڈنٹڈ ہوتی ہے، پلاٹ لینے ہیں 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اب ہم کس طرح ایکسپرٹس کو لے کے جائیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ اب اللہ سے سمپل مشورہ کر لیں، اور وہ پھر کر گزریں، پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا جو فیصلہ اللہ کریں گے، یا وہ آپ کو چیز مل جائے گی یا اللہ آپ کو اس سے دور کر دیں گے، اور اگر آپ کو وہ مل جائے گی تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک ایسا ایک نسخہ بتایا، ایک پرسکرپشن بتایا کہ آج کل کے زمانے میں جہاں اتنی پروڈکٹس ہیں، کمپیوٹرز، موبائلز، گاڑیاں، بائک ہو گئی، کوئی بھی الیکٹرانک کا سامان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ اتنا مطلب ورائٹی ہے کہ آپ کا سر چکرا جاتا ہے۔ آپ کسی موبائلز کی شاپ میں جائیں تو ورائٹی، گاڑی لینے جائیں ورائٹی، بہت ورائٹی ہے، تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ استخارے کی بدولت آپ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، اور آپ بڑے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ دعائے استخارہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہر چیز لینے سے پہلے دعائے استخارہ پڑھیں۔ ایک لمبی دعا بھی ہے، ایک چھوٹی بھی، اللہم اغفر لی واختر لی، چھوٹی دعا ہے، یہ پڑھ لیں، یا لمبی والی دعا تھوڑی سی مطلب 2 منٹ بھی نہیں لگتے، وہ پڑھ کے میں نے جیسا بتایا وہاں پہ سوچیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے آپ کا جو اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ تو یہ دعائے استخارہ ہے، یہ ایک میں نسخہ ہے جو آپ کو بتایا ہے، خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی کرائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اس کی تبلیغ بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آج کل کے زمانے میں جہاں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔